ہے کیا ہوتا ہے، یہ مت سوچیے کہ ہم کم ہیں، لیکن الحمدللہ نبی کے چاہنے والے ہر حال میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو استقبال کیجیے زندہ دلی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیک پر تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا نور الہدیٰ قادری صاحب اللہ۔ واجب الصدر احترام و معزز علماء اہل سنت و سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، یا رسول اللہ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو کسا، جتنی ہو کسا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو کسا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، اور حبیبی یا رسول اللہ میں کیوں کہوں آقا یہ آتا ہو وہ آتا ہو، میں کیوں کہوں آقا یہ آتا ہو وہ آتا ہو، وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ رست عقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تاوان بولے، وحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبیست، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور اعلیٰ حضرت سرکار بریلی کے تاجدار عشق و مستی کے شہر یار فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان پتہ نہیں ہے، ایمان میں بیٹا ہے میری جان۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب آئیے تڑپ کر مچل کر بلا تمثیل درود پاک پڑھیں، گفتگو شروع ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا شفیعنا صدورنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیها وعافیت الابدان و شفائیها ونور الابصار و ضیائیها وآلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، درود پاک کے تعلق سے ایک حدیث پاک سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید جاوید علی صاحب نقشبندی مجددی ابو العلائی اور جملہ سلاسل کے آپ جو ہے مالک ہیں، ان کی سرپرستی اور قیادت میں یہ پروگرام چل رہا ہے، آپ کی موجودگی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور جملہ علماء اہل سنت
वो सूफिया किराम की भी सरपरस्ती में आप तक पहुंचा रहा हूं। हजरत गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आपका चाहने वाला आशिक आपकी बारगाह में पहुंचा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज मैं मछली पकड़ने के लिए समंदर को गया था। एक कीमती मछली, बहुत ताकतवर मछली और बहुत ही अहम मछली मेरे जाल में गिरफ्तार हो गई। या रसूल अल्लाह, आप खादिम के गुलाम की दावत कबूल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर लिया। वक्त मुकर्ररा पर अपने सहाबी के घर पहुंचे। सारा खाना तैयार था, मगर मछली के ताल्लुक से सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मछली की हांडी जैसे ही आग के ऊपर चढ़ाया जाता है, आग फौरन बुझ जाती है, हांडी उतार ली जाती है, आग जलने लगती है। या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो क्या मामला है? अर्ज किया, फिदा की अम्मी व अब्बी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप की जान आपकी कदमों पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम। वल्लाहु आलम व रसूलहु, अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्हाए मुक़द्दसा को जुम्बिश हुई। गुलाबो फूल, गुलाब और नस्तरन और चमेली और चंपा के फूल झड़ना शुरू हो गए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक काफिला सफर कर रहा था, जहाज के अंदर उसमें एक मेरा चाहने वाला था, वो मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ रहा था। जब वो दुरूद पढ़ रहा था, उसी असना में इस मछली ने सुना, अपने कानों को जहाज के दीवार के करीब लगा दिया, दुरूद पाक सुनने लगी। सुन रही थी, उसी असना में तुमने जाल फेंका, मछली गिरफ्तार हो गई है। लिहाजा जो जानवर, जो इंसान, जो शय मेरे ऊपर पढ़ा जाने वाला दुरूद सुने, उसको दुनिया की आग जला नहीं सकती। मुसलमान लोग बोले, अरे जब जानवर मुस्तफा के ऊपर पढ़ा जाने वाला दुरूद अगर सुने, दुनिया की आग न जलाए, तो अगर मुसलमान मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पाक पढ़ेगा, तो उसको जन्नत की आग न उसको जहन्नम की आग जल नहीं जलाएगी। और ये लायानी बात नहीं, ये लफाजी नहीं, बल्कि दलील और हवाले के साथ बोलता हूँ। शायर लिखता है, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और हमारा आपका मामला ये होना चाहिए कि ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, आदमी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं सो जाऊँ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर खैरियत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, आफियत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, बरकत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, नजात चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, रहमत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, बच्चों को औलाद को फरमाबरदार बनाना है तो दुरूद पढ़ो, बीवी को मुती बनाना है तो दुरूद पढ़ो, कौम में इज्जत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, आंखों की रोशनी की सलामती चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, माइंड फ्रेश रखना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, आंख की बीमारी से बचना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, कुव्वत समाज बाकी रखना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, किडनी को खराबी होने से और बीमारियों से बचाना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, हाथ पैर की सलामती चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, और दुनिया में इज्जत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, मकान दुकान की खैर बरकत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, और कौम में इज्जत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, आखिरत की इज्जत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो। और सुनो सुनो, कब्र में रोशनी चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, फरिश्तों के सवालों को आसान करना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, कब्र में नूर चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, कब्र में नूर उफरान की बारिश चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, मुस्तफा की जियारत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो। और सुनो सुनो, मैदान क़यामत में मुस्तफा जाने रहमत के हाथों से कौसर का जाम चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, नेकियों का पल्ला भारी करना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, पुलसरात जल्दी पार करना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, खुदा के वो महबूब की शफाअत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, अल्लाह की जन्नत चाहते हो
دو موت درود پڑھو عزت ملتی چلی جائے گی. حضرات گرامی، لہذا میں شروع میں یہی کہتا ہوں کہ درود پڑھو اور درود پڑھنے کی ترغیب بھی دیتا ہوں، وصیت نصیحت بھی کرتا ہوں. پر ایک مرتبہ اور طرف پر درود پاک گفتگو شروع ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا شفیعنا صدورنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کم سے کم 111 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا چاہیے. حضرات گرامی، بات درود کی آئی ہے تو ایک بات اور بتا دوں. ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، پورا مجمع مل کے کہے سبحان اللہ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے آل رسول کی موجودگی میں کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. حضرات درود کے تعلق سے بات چل رہی ہے. ایک بات اور پہنچ رہی تھی، عبور کر رہی تھی. اس وقت عرش کے اوپر ایک فرشتہ تھا. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے معارج النبوت، جس کو ملا معین الدین کاشف وائزی پاکستانی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. سرکار کی سواری جا رہی تھی. فرشتہ وہ ایک اتنا معزز محترم فرشتہ تھا جو 1000 کئی سال تک کوہ طاف کے اندر وہ فرشتہ پڑا رہا. ایک مرتبہ ادھر سے حضرت جبریل امین کا گزر ہوا. انہوں نے دیکھا اس کی حالت کیفیت، تعجب فرمایا اور کہا تمہاری یہ حالت، یہ مقام، یہ کیسے، کیا ہوا؟ کہا بس پوچھئے مت جناب جبریل، جس وقت نبی کریم کی سواری معراج کی شب گزر رہی تھی میں اپنی کرسی سے کھڑا نہ ہوا تھا. جو لوگ کھڑے نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ بھی میری گفتگو کو نوٹ کریں اور نبی کریم کے اوپر کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی گفتگو نوٹ کریں. حضرات گرامی، فرشتہ کھڑا نہ ہوا، کوہ طاف کے اندر ڈال دیا رب تبارک تعالیٰ نے. پروردگار عالم کے مقرب فرشتہ جناب جبریل نے معلوم کیا کہ آخر تم کو کس بنیاد پر یہ سزا ملی ہے. کہا بس سواری سرکار کی گزر رہی تھی، میں تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا، اللہ کو ادا پسند نہ آئی میری، مجھ کو کوہ طاف کے اندر ڈال دیا ہے. اب جا کر کے رب تبارک تعالیٰ کی جناب میں میری جانب سے معافی تلافی کرو، اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے. مسلمانوں نوٹ کرو، جناب جبریل بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں مولا تبارک تعالیٰ اپنے اس مقرب فرشتے جس کو کوہ طاف کے اندر تو نے ڈال دیا ہے، جو عرش اعظم کے اوپر ایک نورانی کرسی کے اوپر بیٹھا کرتا تھا، 1000 فرشتوں کا سردار تھا، اس کو اس کا تو نے جاہو جلال اور تمام کمال چھین لیا ہے. اے رب تبارک تعالیٰ اس کو دوبارہ کمال عطا فرما دے. رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے اس فرشتے سے کہہ دو اگر تمہارا علم سچ چاہتا ہے، تمہارا منصب چاہتا ہے، تمہارا حکومت چاہتا ہے، تمہارا سلطنت چاہتا ہے، تمہارا اپنا جاہو جلال اور پورا مال چاہتا ہے تو میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر 111 بار درود سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایک رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، مذہب اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد، زندہ باد، تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. درود شریف پڑھنے کے گفتگو شروع ہو جائے. 2-4 منٹ اور آپ کے سامنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا شفیعنا صدورنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات تقریر کرنے نہیں، صاحب سجادہ اور خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ سید ساجد علی صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزاد مکرم کا فیضان لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ حضرات بھی فیضان لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ہم بھی حاضر ہوئے ہیں. 2-4 منٹ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضرات یہ عرس کی محفل ہے. کس چیز کی؟ عرس کی محفل ہے. اور تعریف سے بہت سے لوگوں کو الرجی ہوا کرتی ہے، ہضم نہیں کر پاتے ہیں، طے ہو جایا کرتی ہے. عرس
کی محفل میں لوگ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے یا اللہ کے علاوہ تعریف کسی کی نہیں کرنا چاہیے، اور دلیل قرآن کی آیت الحمدللہ رب العالمین پیش کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر ہے، سورہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین، کسی تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب دنیا میں اور کسی کی تعریف نہیں ہونا چاہیے۔ بولو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کسی کی تعریف نہیں ہونا چاہیے۔ جب قرآن میں ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف رب تبارک تعالیٰ کے لیے، تو آپ کسی کی تعریف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حضرات گرامی، حضرت علامہ سید جاوید علی صاحب قبلہ نقشبندی ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے، اور یہ چونکہ شہزادے رسول ہیں اس لیے ان کے قدموں پر میری جان قربان، اور ان کو سلام کرتے ہوئے گفتگو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ اگر کھانا شاندار پکے گا تو کس کی تعریف ہوگی؟ کہیں گے بریانی بہت اچھی ہے، تو بریانی بنانے والے کی تعریف۔ کس کی تعریف؟ بریانی بنانے والے کی۔ مائک بہت اچھا بول رہا ہے تو مائک آپریٹر کی تعریف۔ انتظام بڑا شاندار ہے، حضرت علامہ مفتی سید جاوید علی صاحب نقشبندی کی تعریف، کہ انہوں نے بڑا شاندار اپنے مہمانوں کے لیے انتظام و انصرام کیا ہے، بہت اچھے میزبان ہیں۔ تو بولو تعریف ہوگی کہ نہیں؟ ہمیشہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ بنانے والے کی۔ اگروال کی اور ہلدی والے کی مٹھائی دلی میں بڑی مشہور ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بڑی اچھی اور لذیذ مٹھائی بناتا ہے، تو ہمیشہ بنانے والے کی تعریف۔ تاج محل کی تعریف نہیں، اس کے بنانے والے کی ہو رہی ہے۔ لال قلعے کی تعریف نہیں، اس کے بنانے والے کی ہو رہی ہے۔ جامع مسجد کی تعریف نہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو لوگوں، آج حضرت سید ساجد علی صاحب کے عرس میں اگر حضرت خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ سید ساجد علی صاحب کی اگر کوئی تعریف کرے اور کوئی آپ سے صبح اعتراض کرے تو تم کہہ دینا کہ اعتراض کرنے والے انسان ذرا مجھ کو یہ بتا، علامہ سید ساجد علی صاحب کو کس نے بنایا تھا؟ وہ کہے گا رب نے بنایا تھا۔ تم کہہ دینا ہمیشہ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، سید ساجد علی کی تعریف ان کی تعریف نہیں، ان کے بنانے والے رب کی تعریف ہے۔ رسالت الاولیاء کی تعریف ان کی تعریف نہیں، ان کے بنانے والے رب کی تعریف ہے۔ غوث اعظم کی تعریف ان کی تعریف نہیں، ان کے بنانے والے رب کی تعریف ہے۔ خواجہ غریب نواز کی تعریف ان کی تعریف نہیں، بلکہ ان کے بنانے والے رب کی تعریف۔ ہمیشہ بنانے والے کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ کوئی ہو جائے تو سید جاوید علی صاحب جس مریض کو اپنا آب ذہن پلا دے، بیمار ہو تو اچھا ہو جائے، بیمار ہو تو اچھا ہو جائے۔ اور فتح حدیبیہ کے واقعہ دیکھ، قرآن پاک کے اندر نبی کریم کا لعاب ذہن، ان کے وضو کے غسالے کا پانی صحابہ کرام ایسے پی رہے تھے جیسے کوئی عاشق شربت زمزم پیا کرتا ہے یا شربت روح افزا پیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، تو آپ نے ایسے انسان کو ضرور دیکھا ہوگا، کیسے انسان کو جس کے اوپر بھوت کا سایہ ہو جائے۔ سید صاحب مولانا ثناء اللہ قادری بھلے صبح ڈیری سے کہیں کہ آپ ان کو ایک چھڑی لیجئے، مارنا شروع کیجئے، اہل مجمع کہیں گے مولانا ثناء اللہ آپ جو ہے اگر عبد الرحمن نامی انسان کے اوپر بھوت کا سایہ ہو گیا ہے اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، تو یہ کہیں سید صاحب اور اہل مجمع سبھی لوگ کہیں گے اب بھوت کو مارا جا رہا ہے۔ بھوت اگر پکڑے گا تو کہیں گے وہ عبد الرحمن اگر پکڑے گا تو لوگ کہیں گے عبد الرحمن کا پکڑنا ان کا پکڑنا نہیں بلکہ بھوت کا پکڑنا ہے، وہ اٹھ کر کے بھاگے گا، لوگ کہیں گے اب بھوت بھاگ رہا ہے۔ وہ اگر غور سے دیکھے گا لوگ کہیں گے بھوت غور سے دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، جملہ نوٹ کرو اور سنو، جس انسان کے اوپر بھوت کا سایہ ہو جائے یا جن کا سایہ ہو جائے یا پری یا مری کا سایہ ہو جائے، اس کی بات نہیں ہوتی ہے، اس کا چلنا نہیں ہوتا ہے، اس کا پکڑنا نہیں ہوتا ہے، اس کو مارا